نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پیج پر ورنہ مقبول علماء اکرام اساتذہ نظام ہمائیون شہر اور عزیز طلباء اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے 15 اگست یوم آزادی کے عنوان پر کچھ باتیں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اپنے اکابر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے انصاف کے ساتھ کئی برسوں تک حکومت کی باغڈور سنبھالی ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کائلے انگریزوں نے سن 1601 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ملک ہندوستان کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کر دیا اور اس ملک میں رہنے والوں کا جینا مشکل کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتوے کے اثر سے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہو گیا۔ اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، تحریک بالا کوٹ چلایا گیا، ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی گئی۔ محترم حضرات، اس ملک کی آزادی سے پہلے شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی دی گئی، ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پندوں کو چوما۔ ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے پرکوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے عورتوں کو بیوہ کر دیا، جیل کی کالی کوٹریوں کو آباد کر دیا، انگریزی فوج کی گولیوں اور توپوں کا سامنا کیا، تب جا کر کہ ہمارا ملک ہندوستان سن 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ حاضرین مجلس، ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی ہی فہرست ہے، جن میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ ہزاروں علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بلکہ ان مجاہدین آزادی کی فہرست میں برادران وطن کا بھی نام آتا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا، ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر ایک ہی برتن میں کھانا کھایا ہے اور ملک کی اتحاد و اتفاق کا کھل کر مظاہرہ کیا ہے۔ ان ناپاک انگریز جب برادران وطن اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا اب اس ملک پر حکومت کرنا مشکل ہے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کی تو ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت کی اشد ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ السلام علیکم۔